الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. وَاتَّبَعُوا اور اتباع کی انہوں نے ما تتلو الشیاطین جو پڑھتے تھے شیاطین علی ملک سلیمان حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور حکومت میں. وما کفر سلیمان اور کفر نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے ولیکن الشیاطین کفروا اور لیکن شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر ببابل بابل میں ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت پر. وما یعلمان من احد اور وہ نہیں سکھاتے کسی کو بھی حتی یقولا یہاں تک کہ وہ کہہ دیتے انما نحن فتنۃ بے شک ہم تو آزمائش ہیں فلا تکفر پس تو کفر نہ کر. فیتعلمون منہما پس سیکھ لیتے ان سے ما یفرقون به وہ چیز کہ جدائی ڈالتے اس کے ذریعے بین المرء و زوجی آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین به من احد اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی ایک کو بھی الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ. ویتعلمون اور وہ سیکھ لیتے ما یضرهم جو نقصان دیتا ان کو ولا ينفعهم اور نفع نہ دیتا ان کو. وَلَقَدْ عَلِمُوا اور یقیناً جان لیا انہوں نے لمن اشتراہ کہ جس نے بھی اس کو پسند کیا ما لہ فی الآخرۃ من خلاق نہیں اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ اور بہت برا ہے جو بیچ ڈالا جس کے بدلے اپنی جانوں کو لو کانوا یعلمون کاش کہ وہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ تو یقیناً بدلہ ہوتا اللہ کے ہاں سے بہت بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ
کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز سامعین، سورۃ البقرہ کا 12واں رکوع آیت نمبر 102 اور 103 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں بھی یہی آیات مبارکہ ہمارا سبق تھا، اور اس میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ یہود کی بے راہ روی کو بیان کرتے ہیں، اور بیان کرتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی کتاب کو پڑھتے، اس پر عمل کرتے، اس پر عمل تو انہوں نے چھوڑ دیا، اور وہ لگے ان جادو کی پوتھیوں کے پیچھے جن کو شیاطین پڑھا کرتے تھے، اور ان کا رجحان جادو سیکھنے اور سکھانے کی طرف چل پڑا۔ معلوم ہوا کہ جتنا اللہ کی وحی سے لوگ دور بھٹکتے ہیں، اتنا ہی ان میں غلط چیزیں رواج پا جاتی ہیں۔ کہ کتاب اللہ کو چھوڑ کر جادو ٹونے کے پیچھے وہ لگے۔ اور آج بھی امت کو دیکھیے، قرآن کریم تو ایک ہدایت کی کتاب تھی، سیدھی راہ دکھانے والی کتاب تھی، اور بھٹکے ہوئوں کو صراط مستقیم پر چلانے والی کتاب تھی۔ لیکن جب ہم نے قرآن کریم کے اس مقصد کو چھوڑا تو آج بھی یہی کام شروع ہو گیا کہ جناب جادو ٹونا اور تعویذ گنڈا اور پتہ نہیں کیا سے کیا، اور ایک سلسلہ ہے باقاعدہ کہ کاروبار چل رہے ہیں، اور بعض جگہوں پہ تو قرآن کے نام پر چل رہے ہیں، اور اگلوں کو لوٹا بھی جا رہا ہے اور ان کے عقائد بھی خراب کیے جا رہے ہیں۔ تو اصل چیز کو چھوڑنے کے بعد پھر یہی چیزیں رواج پاتی ہیں۔ تو کل کے سبق میں ہم نے پڑھا کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ، جو شیاطین حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں پڑھا کرتے تھے، ان جادو کی باتوں کو انہوں نے پڑھنا شروع کیا اور ذمہ لگایا سلیمان علیہ السلام کے۔ اس پر کل چونکہ بات ہو چکی ہے کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، سلیمان علیہ السلام کو اس وقت سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک نعوذ باللہ جادوگر کہا جاتا رہا، اور یہاں تک کہا جاتا رہا کہ سلیمان علیہ السلام کی ساری حکومت جادو کے بل بوتے پر چلتی رہی۔ اللہ نے صفائی پیش کی کہ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَٰكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ اچھا، آج بھی نا آپ یہ جو عملیات کی کتابیں ہیں ان کو خریدے تو نقش سلیمانی آج بھی تمہیں نظر آئے گا، آتا ہے نا۔ دیکھو ایک بات کب سے چلی، آج بھی اس کے اثرات موجود ہیں۔ قرآن نے صفائی دی ہے، پھر بھی کہتے جی جادو ٹونا کے لیے نقش سلیمانی بڑا مفید ہے۔ تو یہ باتیں اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ ہی فرمائے۔ دوسری بات فرمایا، ایک تو سلیمان علیہ السلام پہ الزام تھا کہ وہ جادو سیکھتے اور سکھاتے، اس کی نفی کی۔ دوسری کہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت جادو سکھایا کرتے تھے، اس کا جواب کل ہمارا سبق چل رہا تھا، پھر ٹائم ختم ہو گیا۔ وما انزل علی الملکین ببابل، بابل شہر عراق میں فسرین فرماتے ہیں، پرانا عراق اس کو بابل کہتے ہیں۔ اس میں دو فرشتے اترے اور انہوں نے لوگوں کو سکھایا کہ دیکھو جادو ایک جھوٹ ہے اور معجزہ ایک سچ ہے۔ چونکہ خرق عادت چیز کو اگر کسی نبی کے ہاتھ پر ظاہر کر دیا جائے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور ایک فاسق اور فاجر اور بدکردار شخص کے ہاتھ پر کوئی ایسا کام ظاہر ہو تو اس کو جادو کہتے ہیں۔ لیکن عوام میں ان بدبختوں نے
ایسے شعبے دکھا کے بعض نے تو اپنے آپ کو نبی کہنا شروع کر دیا کہ دیکھو جی نبی معجزہ دکھاتا ہے تو یہ تو ہم بھی دکھاتے ہیں۔ اور یہ بات دیکھیں آج بھی، جس کو میجک شو کہتے ہیں، ایک شو المیلہ، وہ انگریز گورے وہ بھی کرتے ہیں، ہمارے یہاں بھی کچھ شعبے دکھائے جاتے ہیں، لیکن انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ہم بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، وہ ایک شغل کے طور پہ کرتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں بعض وہی شغل دکھا کے اپنے آپ کو ایک بزرگ شو کرنا چاہتے ہیں، یہ کرامت شو کر دیتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی ہے نا؟ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جادو کی دو قسمیں ہیں، ایک تو وہ کہ جس کو شغل کہیں، نظر بندی تھوڑی سی کی، جیسے دیکھتے ہیں جی رومال کو یوں کیا اس میں سے کبوتر نکال لیا، اب رومال میں کبوتر کہاں سے آ گیا؟ نہ تھا نہ ہے، صرف آنکھوں میں دکھائی یوں دیا کہ جیسے ایسے ہو رہا ہے، ایک نظر کا دھوکہ کہہ لیں۔ اسی طرح ٹانگیں الگ کر دی بندے کی اور جناب باقی دھڑ الگ کر دیا، یا سر کاٹ کے جناب دوسری طرف کر دیا۔ اب اگر سچ مچ کا کسی کا سر کاٹو تو پھر تو پتہ چلے، لیکن یہ صرف یوں دکھائی دیتا ہے، ایسے حقیقت میں ہوتا نہیں ہے۔ تو یہ ایک نظر بندی ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ فسق کہہ لیں، گناہ کہہ لیں، لیکن کفر نہیں ہے۔ یہ والا جو ہے نا، یہ شو کی حد تک اگر رہے، شغل کی حد تک اگر رہے تو اس کو کفر نہیں کہا جاتا، جبکہ دیکھنے والوں کو بھی پتہ ہے کہ شغل ہے، کرنے والا بھی جانتا ہے کہ شغل ہے، اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے۔ دوسرا جادو جو کفر ہے جس کا یہاں پہ ذکر ہے، وہ ہے شیاطین کے ساتھ تعلق۔ اور میں نے کل بھی عرض کیا کہ شیاطین کے ساتھ تعلق کے پھر کئی طریقے ہیں، مسلسل گندا اور ناپاک رہنے سے بھی شیطانوں کے ساتھ تعلق بنتا ہے۔ یہ گندگی والی جتنی جگہ ہیں یہاں پر شیاطین کا ڈیرا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ واش روم میں بیت الخلاء میں جانے کی دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ خبیث جنات یہاں پہ ہوتے ہیں، شیاطین یہاں پہ ہوتے ہیں، ان سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ تو جب بندہ مسلسل ناپاک رہے، مسلسل گندا رہے، تو شیاطین کے ساتھ اس کا ایک تعلق بن جاتا ہے۔ اسی طرح بعض لوگ پھر جتنا گندا کام کرتے ہیں اتنا شیطان ان سے خوش ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا جن تابع ہو گئے، یہ والی بات تو نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ تعلق ان کے ساتھ بن جاتا ہے۔ اب میرا آپ کے ساتھ تعلق ہے، آپ کوئی میرا کام کر دیتے ہیں، تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میرے تابع ہو گئے ہیں، مطلب یہ کہ ایک تعلق ہے، اس تعلق کی بنا پر، اور اس تعلق کو پیدا کرنے کے لیے پھر ایسی غلط حرکتیں کی جاتی ہیں۔ مثلا بعض جگہوں پہ خون کے ساتھ قرآن کی آیتیں لکھی جاتی ہیں، کہتے نہیں خون کے ساتھ تعویذ لکھنا ہے ہم نے، نعوذ باللہ۔ اب جناب خون تو ایک نجس چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے دم مسفوح کو ناپاک قرار دیے، آپ کے کپڑوں پہ لگ جائے نا خون، نماز ہوگی نہیں۔ اس کے ساتھ قرآن لکھا جاتا ہے، بعض کہتے ہیں الو کے خون کے ساتھ۔ میں نے کہا صحیح، الو کا پٹھا بنایا ہے اس کو، الو کے خون کے ساتھ ہی ہم نے تعویذ لکھا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور بعض باقاعدہ یہاں تک پڑھا ہے کہ لکھتے ہیں کہ عورت کے حیض والے خون کے ساتھ قرآن لکھنا ہے، نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی ایسی حرکتیں، ایسے ایسے کام، جب اتنے گندے اور اتنے غلط کام ہوں گے، شیطان تو خوش ہوگا نا، شیطان تو خوش ہوگا نا، اس کے ساتھ تو ایک تعلق بنے گا نا۔ اب اس تعلق کے بعد وہ کچھ اس کا کام بھی کر دیتا ہے۔ یہ ذہن میں رہے، سارے کام نہیں ہو جاتے، اگر یوں سارے کام ہو جائے تو پھر تو یہ مالک نہ بن بیٹھے پورے ملک کے، جس کو چاہیں جناب رسوا کر دیں، جس کو چاہیں تخت پہ بٹھا دیں، جس کو، ایسا نہیں ہوتا۔ چھوٹے موٹے کام جیسے ابھی آ رہا ہے اس آیت میں، چھوٹے موٹے کام کچھ نہ کچھ وہ کر دیتے ہیں، کبھی کبھی یہ خوش ہو جاتا ہے کہ جناب اگلا بندہ جو کام کروانے والا ہے، ایک کام ہو گیا تو بس اگلے 100 پہ تو اس کا خود بخود یقین بن جاتا ہے۔ ہمارے ایک دوست نے سنایا کہ ہم نے مدرسہ بنا، اور یہ سچا واقعہ، یہ چکوال روڈ پہ، اور وہ اس ایریے میں دیہاتوں میں مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ انہوں نے کہا جی وہابی آ گئے، نہ ان کے ساتھ بولو نہ ان کے ساتھ، بالکل جناب بائیکاٹ کر دیا۔ پورا سال خوار ہوتے رہے، کسی نے لفٹ نہ کرائی۔ بالآخر ایک طریقہ سوچا ان 2 قاریوں کو، اور ان میں سے ایک قاری صاحب نے مجھے خود یہ بات سنائی۔ اس نے کہا پھر ہم نے یہ کیا،
مغرب کے بعد کا ٹائم تھا، بچے کچھ پڑھ رہے تھے جو ہمارے گاؤں سے ہمارے ساتھ گئے ہوئے تھے۔ ایک قاری صاحب نے ڈنڈا اٹھایا، دروازے کو پیٹا اور بڑی عجیب و غریب آوازیں نکالی۔ بچے تو ڈر گئے، بچوں نے چیخنا شروع کیا۔ جب بچوں نے چیخیں ماری، چھوٹا سا گاؤں تھا، لوگ جمع ہو گئے، پتہ نہیں یہ کیا ہو گیا۔ دوسرے قاری صاحب گیٹ پہ کھڑے، نہیں کچھ نہیں ہوا، صرف جنات آئے ہوئی ہیں، حضرت جی کچھ عمل کر رہے ہیں۔ بس اگلے دن سے کاروبار چل پڑا۔ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ یہ کام، وہی جو کل سلام نہیں کرتے تھے اب جناب تحفے اور نذرانے لے کر آ رہے ہیں، اور سال کے اندر خوب ترقی کر لی۔ تو بات اس طرح چلتا ہے نا، تھوڑا بہت کوئی ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اب عوام میں ایک بات آ گئی، باقی باتیں خود بخود جناب وہ اب وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ، یہ کام بھی کوئی نہیں سیکھا ہوا تھا، بس کسی کو ہم کہتے ہیں کہ جناب رات کو 12:30 بجے تو نے قبرستان میں جا کے وہاں جناب بیٹھ کے چلہ کاٹنا ہے، کہتا ہے وہ تیار ہو جاتے اور اکثر ڈر جاتے۔ جب ڈر جاتے تو ہم کہتے ہیں پھر ہم خود ہی کر لیں گے، بس پھر وہ ہمیں نذرانہ دے دیتے اور ہم نے کیا کرنا تھا۔ تو اس طرح کا ایک نظام چلتا ہے۔ تو اب جناب شیاطین کو خوش کیا جاتا ہے۔ اب یہ جو دوسرا جادو ہے نا، جس میں شیطانوں کو خوش کرنے کے لیے ایسی حرکتیں کی جاتی ہیں، یہ کفر ہے، جس میں قرآن کی بے ادبی، شاعر اللہ کی توہین، مسلسل ناپاک رہنے کو ہی ترجیح دینا اور اس قسم کی حرکتیں، یہ جناب کفر ہے۔ اور اسی کا ذکر ہے یہاں پہ وما کفر سلیمان، سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کی، یعنی اس قسم کی کوئی حرکت نہیں کی کہ جس کے ساتھ جناب نعوذ باللہ شرکیہ عقائد بنے اور غیر اللہ کی پکار ہو اور شیطانوں کی پکار ہو، یا شیطان کے نام پر بعض دفعہ کوئی جانور بھی ذبح کیے جاتے ہیں۔ تو فرمایا ایسے کام حضرت سلیمان علیہ السلام نے بھی نہیں کیے، ہاروت اور ماروت نے بھی نہیں کیے۔ اب ہاروت اور ماروت علیہ السلام دو فرشتے، وہ اترے عراق میں، بابل میں اترے اس لیے کہ لوگوں کو سمجھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو جھوٹے کہہ رہے ہیں نا کہ شعبدے چند دکھا کے کہ ہم بھی نبی ہیں، یہ شعبدہ تو ہر کوئی سیکھ سکتا ہے، اس کا یہ طریقہ ہے، اس کا یہ اصول ہے، اور جناب اب ہر کوئی بندہ کر سکتا۔ اب جیسے یہ کبوتر رومال سے نکالنے والا اگر نعوذ باللہ کہہ دے کہ میں نبی ہوں، نعوذ باللہ، اور کوئی بندہ آ کے سمجھایا کہ یار نہیں، آؤ میں تمہیں سکھاؤں یہ کبوتر کیسے نظر آتا ہے، یہ تو اس طرح یوں کرو، تم بھی اگر پورا سیکھ لو تو تم بھی کر سکتے ہو۔ اب ہاروت اور ماروت کے آنے کا یہ مقصد تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ انہوں نے بتایا کہ جادو یہ چیز ہے، اور معجزہ جو ہوتا ہے اس میں جو نبی ہے اس کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کی ذات کرنے والی ہوتی۔ موسیٰ علیہ السلام نے لاٹھی کو پھینکا تو سانپ کس نے بنایا؟ اللہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے نہیں بنایا۔ یہی وجہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام تو ڈر کے وہاں سے بھاگے، ان کے تو علم میں بھی نہیں تھا کہ یہ سانپ بن جائے گا، اللہ نے بنایا۔ اور پھر اللہ نے کہا خذھا ولا تخف، اس کو پکڑے اور ڈرے نہیں۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے سانپ کو پکڑا تو پھر لاٹھی کس نے بنا دیا؟ اللہ۔ اب بات سمجھ میں آئی؟ تو ہاروت اور ماروت تشریف لائے یہ بات سکھانے کے لیے کہ دیکھو یہ جو شو ہے نا، یہ اس کے یہ اصول ہیں، اگر آپ سیکھیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں، جبکہ معجزہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے۔ بس یہ بات سکھانے کے لیے آئے، لوگوں نے ان سے سیکھا، پھر آگے کرنا شروع کر دیا اور اس سارے جادو کو منسوب کر دیا ہاروت اور ماروت کی طرف۔ دیکھیں جی، وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل، بابل میں، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت پر، وما یعلمان، اب اللہ ان کی صفائی دے رہے ہیں ہاروت اور ماروت۔ فرمایا کہ جب وہ کسی کو سمجھانے لگتے تھے نا تو پہلے یہ بتاتے تھے کہ یہ سیکھ کر آگے کرنا نہیں شروع کر دینا، یہ ہم تجھے سمجھا رہے ہیں فرق معجزے میں اور نبوت جادو میں۔ فرمایا وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے تھے کسی کو بھی، حتی یقولا، یہاں تک کہ واضح طور پر کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم آزمائش ہیں، تو انکار نہ کر، کفر نہ کر، ہم تو بھیجے گئے ہیں یہ بات سکھانے کے لیے، سمجھانے کے لیے، بطور آزمائش کے، کہ تاکہ تمہیں فرق پتہ چل جائے، لہذا کفر نہیں کرنا، یعنی یہ سیکھ کے آگے کاروبار نہیں بنا لینا، جادو شروع نہیں کر دینا۔ لیکن پھر لوگ، فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ، پس سیکھ لیتے لوگ ان سے۔ جب ایک دفعہ وہ چسکا پڑ جائے پھر کون چھوڑتے؟ ڈاکٹر صاحب پوڈری کا علاج کر رہے تھے نا، اس کو بار بار سمجھاتے بھی تھے، اس نے کہا سر جی ایک سوٹا آپ ذرا یہ لگا تو لینا،
اس نے چیک کرنے کے لیے چلو یار آج لگا ہی لوں، ڈاکٹر بھی نشے پہ چڑھ گیا، جو ایک دفعہ اس چسکے میں آ جائے وہ کہاں چھوڑتا ہے جی۔ اب انہوں نے سیکھا اور پھر جناب وہی کام کرنا شروع کر دیا۔ فَيَتَعَلَّمُونَ، پس سیکھ لیتے لوگ، منہما، ان سے، ان دونوں سے، ہاروت اور ماروت سے، کیا سیکھ لیتے؟ ما یفرقون بہ بین المرء و زوجہ، وہ چیز کہ تفریق ڈالتے، جدائی ڈالتے اس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان۔ میں نے پہلے عرض کیا تھا بہت بڑے بڑے تیر نہیں مارے جاتے کہ حکومتیں الٹ جائیں، اور دعوے تو کر لیتے ہیں نا، وہ جی جنہ دی فوج تابع، جن بھی نہیں، جنوں کی پوری فوج تابع ہے جی فلاں صاحب کے، اور وہ جناب یوں اتنے بڑے کام نہیں ہوتے، کوئی جن اتنے بھی فارغ نہیں ہیں کہ جناب حضرت جی کی سارے کام کرتے رہے۔ میں نے پہلے عرض کیا اتنی حرکتیں کرنے کے ساتھ جن خوش ہو جاتے ہیں، کچھ شیاطین کے ساتھ تعلق بن جاتا ہے، اس تعلق کی بنیاد پر وہ کوئی نہ کوئی کام کر دیتے ہیں۔ جیسے میاں بیوی کو لڑانا، اور میاں بیوی کو لڑانا ویسے ہی کوئی مشکل نہیں ہے، تھوڑی سی شکوک و شبہات پیدا کر لیے جائیں۔ کئی لوگ بڑے ماہر ہوتے ہیں اس میں، کئی لوگ حالانکہ بہت بری حرکت ہے کسی کے بستے ہوئے گھر کو اجاڑنے کے لیے کوئی بات اور ایسی حرکت کرنا، لیکن لوگ کرتے ہیں، کوشش ہوتی ہے جناب۔ میں اجاز بھائی کی بات سن کے قاضی صاحب کو بتاؤں، وہ آپ کے بارے میں یوں کہہ رہا تھا، ان کو ادھر کہوں یہ تو یہی تو طریقہ ہے ایک دوسرے کو لڑانے کا، تو میاں بیوی کو لڑانا ویسے بھی کوئی مشکل نہیں ہے، ایسی ایسی حرکتیں کر لیتے ہیں وہ، تو بہت بڑے کام تو کر لیں تو پھر تو دنیا کے مالک نہ بن بیٹھیں۔ لیکن یہ لڑائیاں کرانا، فساد کرانا، کچھ ہماری بدعمالیاں پہلے سے اتنی ہوتی ہیں کہ ہم جناب بدگمانیاں ان کے اندر پہلے مبتلا ہوتے ہیں، غیبت کے اندر پہلے مبتلا ہوتے ہیں، غیبت اور بدگمانیوں سے اکثر لڑائیاں ہوتی ہیں، بس شیطان نے تھوڑی سی اور تھاپڑ لگا دی، کام تھوڑا آگے بڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ ہمارے علاقے میں نے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو سنایا، ایک آدمی وہ یہ ٹونے شونے کرتا تھا، اس کے ایک بندے کے ساتھ مخالفت تھی، وہ جس کے ساتھ مخالفت تھی اس کی زمین اس کے گھر کے بالکل ساتھ تھی، وہ جب بھی ٹریکٹر لے کر جاتا ہل چلانے کے لیے، ہل پھنس جاتے زمین میں۔ اب وہ جناب کبھی جناب اس کا کچھ مسئلہ خراب ہو جاتا، کبھی کوئی آدھا یعنی تھوڑا کام شروع کرتا مکمل نہ ہو سکتا، کوئی نہ کوئی ٹریکٹر میں کبھی ہل پھنس جاتے ہیں، کبھی ہل ٹوٹ گیا، کبھی کچھ اور مسئلہ، بریک خراب ہو گئی، پھر وہ بیچارہ واپس آ جاتا۔ کہتا میں تنگ آ گیا، ایک دن جو ہی میں گیا نا تو تھوڑا سا ایسے کیا تو آگے جا کے ہل پھنس گیا، وہ سامنے بیٹھا ہوا تھا وہ جو مخالف، ڈنڈا کہتا ہے میں لے گیا اور پکڑ لیا اس کو، خوب پھنٹی لگائی، میں کہا ہل آج نہ نکلے نا تو تیری میں ہڈی پسلی نہیں چھوڑنی۔ وہ کہا جا میں نے چھوڑ، مہربانی کر ہون نکل جا سن۔ کہتا پھر میں نے پوری زمین آرام سے ہل چلایا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ اتنی حرکت ہو سکتی ہے، تھوڑا سا ڈنڈا بندہ دکھایا تو گیا سارا کچھ، شیطان بھی بھاگ گیا، شیطان کا چیلا بھی بھاگ گیا۔ فرمایا فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، میاں بیوی کے درمیان جدائیاں ڈالتے، لڑائیاں ڈالتے۔ اب دیکھو جی اثر تو ہے اس کا، جیسے اللہ فرماتے ہیں میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈالتے ہیں، کچھ نہ کچھ تو ہے، لیکن رب نہ چاہے تو کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اس لیے رب کے ساتھ تعلق پختہ ہونا چاہیے۔ علماء فرماتے ہیں وہ گندے رہتے ہیں نا، شیطان کے ساتھ تعلق بناتے ہیں، جس پر اثرات ہوں وہ ہمیشہ باوضو رہے تاکہ رحمان کے ساتھ اثر بن جائے۔ بغیر غسل کے تو دور کی بات ہے نا، بغیر وضو کی بھی نہ رہے، اگر کہیں وضو ٹوٹ جائے فوراً کرے، جتنا پاک صاف رہے گا اتنا اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، جب اللہ کا قرب حاصل ہوگا انشاءاللہ شیطان بھاگ جائے گا۔ باقی فرمایا معوذتین، جو آخری صورتیں ہیں، بلکہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آخری 3 صورتیں صبح بھی اور شام بھی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پر پھونک کر پورے جسم پر جہاں تک آپ کا ہاتھ مبارک پہنچتا تھا پھیر لیا کرتے تھے۔ فرمایا کہ یہ حفاظت کرنے والی ہیں، بندے کو حصار میں بند کرنے والی ہیں۔ آیت الکرسی یہ کیا ہے؟ حفاظت کا ذریعہ، ولا یعودہ حفظہما، اللہ تھکتا نہیں حفاظت کرتے ہوئے۔ رب کے ساتھ تعلق تو بنایا جائے، اللہ کے ساتھ تعلق تو بنایا جائے نا، کیونکہ شیطان کا قرب حاصل کرنے کے لیے یہ جادوگر پتہ نہیں کیا سے کیا کرتے ہیں، میں نے ابھی چند باتیں عرض کی ہیں، کہاں تک چلے جاتے ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے کچھ وظائف تو ہمیں بھی پڑھنے چاہیے۔
اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا چاہیے، اپنے آپ کو برائیوں سے روکنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انشاءاللہ جب اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا، اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس لیے آگے کیا فرماتے ہیں وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، اور وہ نہیں نقصان پہنچانے والے اس جادو کے ذریعے کسی ایک کو بھی إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، سوائے اللہ کے حکم کے۔ اللہ نہ چاہے کوئی نقصان۔ دیکھو نا، کسی نے گولی ماری، کسی کو فائر مارا، گولی لگی، اگلا بندہ مر گیا، لیکن موت کس نے دی؟ گولی نہیں، اللہ نے۔ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ نہ چاہے تو کوئی، جیسے گولی اثر نہیں کرتی، جادو بھی اثر نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ فرمایا وَيَتَعَلَّمُونَ، لیکن وہ سیکھ لیتے مَا يَضُرُّهُمْ، جو ان کو نقصان پہنچاتا، وَلَا يَنفَعُهُمْ، اور ان کو نفع نہ پہنچاتا۔ فرمایا اس کے اندر نقصان تو ہے، ایمان چلا گیا، نقصان تو ہے اللہ ناراض ہو گیا، نقصان تو ہے جس پر آپ نے ظلم کیا، وہ مظلوم کی بد دعائیں آپ کو لگیں، یہ ساری چیزیں ہیں، لیکن فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے، فائدہ اس میں کوئی نہیں ہے۔ اگر اس نے آپ کو 4 پیسے دے دی، کب تک آپ کھاتے رہیں گے؟ فرمایا وَلَا يَنفَعُهُمْ، نفع کوئی نہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَىٰ، اور یقیناً آپ جانتے ہیں جس نے اس جادو کو پسند کیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر کفر تک جا پہنچا، دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر، چند پیسوں کی خاطر آیات الہیہ کی توہین شروع کر دی، آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے بدلے میں انہوں نے بیچ ڈالا اپنی جانوں کو۔ آخرت کا عذاب جہنم کا ایندھن بننے کے لیے اپنی جانوں کو بیچ ڈالا تو بہت برا کام کیا۔ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے، کاش کہ وہ جان لیتے۔ اس لیے فرمایا جادو کرنا اور جادوگر پہ یقین رکھنا دونوں گناہ ہے، اللہ دونوں سے محفوظ فرمائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو نجومیوں کے پاس جا کے خبریں معلوم کرتا ہے، دسو جی پھر میری قسمت کیا ہے؟ قسمت ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے یا اس کو پتہ ہے؟ کسی کے پاس جائے اور ہاتھ دکھا رہا ہے میری قسمت ہے، طوطا فال نکالتا ہے، طوطے سے جناب قسمت معلوم کی جا رہی۔ فرمایا جو جائے گا اس نے انکار کیا اس چیز کا جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ تعالیٰ قسمتیں بنانے والا بھی اللہ، قسمتوں کو جاننے والا بھی اللہ تعالیٰ۔ تو کسی کے پاس جانا اور جناب قسمتیں معلوم کرنا، اور ضعیف الاعتقادی، بس بات انشاءاللہ ختم کرتے ہیں، ضعیف الاعتقادی اتنی ہے کہ ہم تو ہر ایک پہ جناب چلتے بندے پہ یقین کر لیتے ہیں۔ ادھر ہمارے ایک ساتھی ہیں، آپ میں سے اکثر جانتے ہیں لیکن نام نہیں بتاتا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ میں جناب ٹھیکیدار ہیں اور ماشاءاللہ زلفیں بھی رکھی ہیں، پوزیشن بڑی ٹھیک ہے، کہتے ہیں میں جب ٹھیکے پہ جاتا ہوں تو کام پہ نا سبز پگڑی باندھ کے جاتا ہوں۔ ایک تو کہتے ہیں پیسے بڑے ٹائم پہ دیتے ہیں، احترام الگ کرتے ہیں، اور شاجی کر کے خوب بٹھاتے بھی ہیں۔ کہنے لگا کہ میں مستری لگے ہوئے تھے، میں بھی ساتھ لگا ان کے کام پہ، اب میرے ہاتھ گارے سے بھرے ہوئی ہیں، ریت شاید ہم ڈال رہے ہیں۔ وہ کہنے لگا شاہ جی، میں کہا جی، جس کا کام کر رہے تھے، کوئی حساب کتاب بھی جاننے ہو؟ میں کہا جی جاننے ہیں۔ کہتا جی میرا حساب کرو نا۔ کہتا ریت کی ٹرالی ادھر ہی پڑی تھی، میں کہا ادھر ہی لیٹ جاؤ، ادھر ہی لیٹ۔ کہتا ہے ادھر ہی میں نے لیٹ، ہاتھ میرے گارے سے بھرے ہوئے اور سیمنٹ سے، ادھر سے میں نے ریت کی مٹھی بھری اور یوں منہ ہلاتے ہلاتے نے شف کیے اور ساری ریت اس کے اوپر پھینکی، پھر دوبارہ ادھر سے ریت اٹھائی، پھر یوں کرتے کرتے پھر کی شف اور پھر دوسرا بوک اس کے اوپر پھینکا، پھر تیسرا۔ کہتا ہے میں نے صحیح نا بڑا صاف ستھرا بنا دیا کہ ریت کے اندر اس کو جو ہے نا بالکل بھر دیا اس کے۔ پھر میں نے کہا اٹھ جاؤ آپ۔ کہتے سناؤ؟ میں کہا کچھ ہے۔ آدھا کوئی گل ہے نا؟ میں کہا جی ہے، کوئی گل تو ہے۔ کیڑی گل ہے جی؟ میں کہا پہلی گل تو اتنا بے وقوف ہے، تینوں اتنی سمجھ نہیں آئی کہ میں کچھ اتنا جاننا ہوئی ہاں تو اے پلستر کر رہا ہوئی ہاں، کچھ اتنا ضرور ہے کہ تو بے وقوف ضرور ہے۔ سمجھ آئی کہ آدھی ٹرالی میں نے تیرے اوپر پھینک دی اور تو مزے سے پڑا ہوا ہے کہ کچھ تو ہے۔
اللہ تعالیٰ سمجھ نصیب فرمائے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو اللہ کے ہاں بہت بہتر بدلہ ہوتا. اللہ تعالیٰ نقصان سے بھی بچاتے، رب کے ساتھ تعلق بنتا، دنیا بھی بن جاتی اور آخرت بھی بن جاتی. لو کانوا یعلمون، کاش کہ وہ اس بات کو جان لیتے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ، اور انہوں نے اتباع کی جو شیاطین پڑھتے تھے، علی ملک سلیمان، حضرت سلیمان کے دور حکومت میں. وما کفر سلیمان، اور انکار نہیں کیا سلیمان علیہ السلام نے. ولکن الشیاطین کفروا، اور لیکن شیاطین نے کفر کیا. یعلمون الناس السحر، وہ سکھاتے تھے لوگوں کو جادو. وما انزل علی الملکین، اور جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، ببابل ہاروت و ماروت، بابل میں ہاروت اور ماروت پر. وما یعلمان من احد، اور وہ نہیں سکھاتے کسی ایک کو بھی. حتی یقولا، یہاں تک کہ کہہ دیتے، انما نحن فتنۃ فلا تکفر، بے شک ہم آزمائش ہیں پس تو انکار نہ کر، کفر نہ کر. فیتعلمون، پس سیکھ لیتے لوگ، منہما ان دونوں سے، ما یفرقون بھی بین المرء و زوجی، وہ چیز کہ جدائی ڈالتے اس کے ذریعے آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان. وما هم بضارین به من احد، اور وہ نقصان نہیں پہنچانے والے اس کے ذریعے کسی ایک کو بھی، الا باذن اللہ، سوائے اللہ کی اجازت کے. ویتعلمون، اور وہ سیکھ لیتے، ما یضرهم ولا ينفعهم، جو ان کو نقصان تو دیتا لیکن ان کو نفع کوئی نہ دیتا. ولقد علموا، اور یقیناً جان لیا انہوں نے، لمن اشتراؤ، جس نے بھی اس کو پسند کیا، ما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں. وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنفُسَهُمْ، اور بہت برا ہے جس کے بدلے میں بیچ ڈالا انہوں نے اپنی جانوں کو. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ جان لیتے. وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اور اگر بے شک وہ ایمان لاتے اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ، تو بدلہ ہوتا اللہ کے ہاں بہت بہتر. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کاش کہ وہ اس بات